الله الرحمن الرحيم ومنها المبتدأ والخبر وفي بعض النسخ ومنه يعني من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر جمعهما في فصل واحد للتلازم الواقع بينهما على ما هو الأصل فيهما واشتراكهما في العامل المعنوي فالمبتدأ هو الاسم لفظا أو تقديرا ليتناول نحو أن تصوموا خير لكم المجرد عن العوامل اللفظية أي الاسم الذي لم يوجد فيه عامل لفظي أصلا واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي كاسم إن وكان وكأنه أراد بالعامل اللفظي ما يكون مؤثرا في المعنى لئلا يخرج عنه مثل بحسبك درهم مسندا إليه واحترز به عن الخبر والثاني قسمي المبتدأ الخارج عن هذا القسم فإنهما لا يكونان إلا مسندين أو الصفة سواء كانت مشتقة كضارب ومضروب وحسن أو جارية مجراها كقريشي الواقعة بعد حرف النفي كما ولا أو ألف الاستفهام ونحوه كهل وما ومن وعن سيبويه جواز الابتداء بها من غير استفهام ونفي مع قبح والأخفش يرى ذلك حسنا وعليه قول الشاعر فخير نحن عند الناس منكم فخير مبتدأ ونحن فاعله ولو جعل خير خبرا أن نحن لفصل بين اسم التفضيل ومعموله لفصل بين اسم التفضيل ومعموله الذي هو من بأجنبي وهو غير جائز لظروف عمله بخلاف ما لو كان فاعلا لكونه كالجزء رافعة لظاهر أو ما يجري مجراه وهو الضمير المنفصل لئلا يخرج عنه نحو قوله تعالى أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم واحترز به عن نحو أقائمان الزيدان لأن أقائمان رافع لضمير عائد إلى الزيدان ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجوز تثنيته مثل زيد قائم مثال للقسم الأول من المبتدأ وما قائم الزيدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي وقائم الزيدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام. یہاں تک کہ عبارت میں مبتدا اور خبر کا بیان اس آج سے شروع کر رہے ہیں اور شروع کرتے ہوئے صاحب کافیہ نے عبارت لائی ہے وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ. منہا میں ہا ضمیر کا مرجع کیا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے صاحب شرح جامی نے دو باتیں بیان کی ہے. کہتے ہیں کہ کافیہ کے بعد نسخے میں منہا کا لفظ ہے ہا ضمیر مؤنث اور بعض کافیہ کے نسخے میں منہو ہے، یعنی ہو ضمیر کس کی؟ مذکر کی. منہا یا منہو. تو منہا لیں گے تو مانا ہوگا من جملۃ المرفوعات، ہا ضمیر کا مرجع کس کو مانیں گے؟ مرفوعات کو. اور منہو لیں گے تو مرفوع کو مانیں گے، من جملۃ المرفوع. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے کہ جیسے کہا منہ الفاعل، کیا کہا پیچھے؟ منہ الفاعل. ایسے ہی یہاں پہ کہنا چاہیے منہ المبتدأ، پھر آگے کہنا چاہیے منہ الخبر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مبتدا اور خبر جمع کر کے کہا منہ المبتدأ والخبر. ایسا کیوں؟ اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ مبتدا اور خبر ایسی چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی طرح ہے کہ جہاں مبتدا ہے وہاں پہ کیا ہے؟ اور جہاں خبر ہے وہاں پہ مبتدا ہے. ایک بات لازم و ملزوم تلازم ہے دونوں کے درمیان. دوسری بات یہ ہے کہ عامل معنوی کے ہونے میں کہ دونوں کا عامل مبتدا اور خبر دونوں کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی. اس بات میں دونوں مشترک ہیں. اس بات میں دونوں کیا ہے؟ یہ دو وجہ سے، ایک تو دونوں میں تلازم ہے اور دوسرا یہ کہ دونوں کا عامل کیا ہوتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے. یہ دو وجہ سے مبتدا اور خبر کو ایک ساتھ جمع کر کے کیا کیا گیا ہے؟ ذکر کیا گیا ہے. یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھیے. کہتے ہیں وَمِنْهَا الْمُبْتَدَأُ وَالْخَبَرُ، اور انہی میں سے مبتدا اور خبر ہے. وفی بعض النسخ، اور بعض نسخوں میں ہے. ومنہ یعنی من جملۃ المرفوعات، یہ پہلے منہا کے اعتبار سے، اور من جملۃ المرفوعی یہ منہو کے اعتبار سے. المبتدأ والخبر، مبتدا اور خبر ہے. جمعہما فی فصل واحد، ان دونوں کو جمع کیا ہے ایک ہی فصل میں. اس کے کتنے جواب ہیں؟ کیوں جمع کیا؟ دو جواب. للتلازم الواقعی بینہما علی ما هو الاصل فیہما، اس تلازم کی وجہ سے
جو ان دونوں کے درمیان واقع ہے اس دلیل پر جو ان دونوں میں اصل ہے. یعنی مبتدا اور خبر میں اصل یہی ہے کہ مبتدا کے لیے خبر اور خبر کے لیے مبتدا کیا ہوتے ہیں؟ لازم ہوتے ہیں. واشتراکہما اور دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے فی العامل المعنوی عامل معنوی میں. یہ بات ہوگی مکمل. اب اس کے بعد بیان کر رہے ہیں مبتدا کی تعریف. تو مبتدا کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں مبتدا کی ہوتی ہے. ایک مبتدا جو آپ سمجھتے ہو زید قائم میں زید کیا ہے؟ مبتدا، یعنی جو مسند الیہ ہوتا ہے. جو مبتدا کیا ہوتا ہے؟ اور ایک مبتدا ہوتا ہے جو مسند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ اس میں صفت ہوتا ہے جو حرف نفی کے بعد واقع اور اپنے بعد والے اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہو. تو دونوں طرح کے مبتدا کی تعریف کرے. پہلے جو اصل مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں فل مبتدا هو الاسم. مبتدا ایسا اسم ہے. مبتدا ایسا اسم ہے. اس پر ایک اعتراض ہوا کہ ہم آپ کو ایک ایسا مبتدا دکھاتے ہیں جو اسم نہیں ہے. جیسے قرآن پاک میں وان تصوموا. آپ ہاتھ اٹھائیں اچھے سے، ایک زانو ہو کے بیٹھ جائیں. جیسے قرآن پاک میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. کیا عبارت ہے؟ مانا ہوگا تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے کیا ہے؟ تو ان تصوموا میں ان تصوموا جو ہے مبتدا ہے اور خیر لکم اس کی خبر ہے. اور ان تصوموا میں تصوموا فعل ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ان تصوموا میں ان مصدریہ ہے اور مصدر فعل کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ تو تصوموا اگرچہ لفظی طور پر فعل ہے لیکن معنن کیا ہے؟ اسم ہے. اس لیے مبتدا واقع ہے. تو یہاں پہ جو کہا کہ مبتدا اسم ہوتا ہے تو اسم سے مراد عام ہے کہ وہ اسم لفظی طور پر ہو یا اسم کیسے ہو؟ تقدیری طور پر ہو. یعنی اصل میں حقیقت میں ہی وہ اسم ہو، جیسے زید قائم میں زید اسم ہے، یا تقدیراً کیا ہو؟ اسم ہو. یعنی مانا گیا ہو کہ یہ اسم کی تعویل میں ہے. جیسے تصوموا صیامکم کے حکم میں ہے. تصوموا کس حکم میں ہے؟ صیامکم کے حکم میں. کہتے ہیں فل مبتدا هو الاسم. مبتدا ایسا اسم ہے لفظاً اور تقدیراً، چاہے لفظی طور پر یا تقدیری طور پر. لیتناول نحو ان تصوموا خیر لکم، تاکہ تعریف کس کو شامل ہو جائے؟ ان تصوموا خیر لکم جیسی مثالوں کو. تو مبتدا ایسا اسم ہے. آگے ہے المجرد عن العوامل اللفظیتی، جسے خالی کر دیا گیا ہو کس چیز سے؟ عوامل لفظیہ سے. اس پر ایک اعتراض ہوا. صاحب کافیہ صاحب شرح جامع اس کا جواب دیں گے. اعتراض یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں المجرد جس کو خالی کیا گیا ہو عن العوامل اللفظیہ، کس چیز سے؟ تو خالی کب کیا جائے گا؟ جب اس میں پہلے عامل ہو. تو کیا مبتدا ایسی چیز ہے کہ جس میں پہلے عامل لفظی ہوتا ہے اور پھر عامل لفظی کو وہاں سے کیا کر دیا جاتا ہے؟ خالی کیا جاتا ہے. تو جواب دیا کہ مجرد یہاں پہ جو ہے اس میں معنی میں تجرید کی جائے گی. یعنی اس کا جو اصل معنی ہے وہ معنی نہیں لیا جائے گا. مراد یہ کہ سرے سے ہی وہاں موجود نہ ہو. اس کو انہوں نے یوں کہا الاسم الذی، اے الاسم الذی لم یوجد فیہ عامل لفظی اصلا. یعنی ایسا اسم ہے کہ جس میں بالکل عامل لفظی پایا ہی نہ جائے. بالکل عامل لفظی پایا ہی نہ جائے. تو کہتے ہیں کہ یہ قید جب کہا کہ عامل لفظی نہ پایا جائے تو اس قید سے احتراز کیا ہے؟ تو احتراز ہے حروف مشبہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں نا. انا زیدن قائم، تو زیدن قائم میں زیدن ایک اسم ہے مسند الیہ ہے اور اس کے لیے قائم اس کی خبر ہے لیکن مبتدا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عامل لفظی سے خالی نہیں ہے. تو اس طرح کی مثالوں سے اعتراض کرنے کے لیے مبتدا میں پہلی قید کا اضافہ کیا گیا ہے. پہلی بات بیان کی گئی ہے المجرد عن العوامل اللفظیہ، کہ جو خالی ہو عوامل لفظیہ سے. واحتراز به عن الاسم الذی فیہ عامل لفظی، اور اس قید سے احتراز ہے اس اسم سے جس میں عامل کیا ہو؟ لفظی ہو. کا اسم انا و کانا، جیسے انا اور کانا کے دو اسم. جیسے انا اور کانا کے انا زیدن بولیں گے اور کانا زیدن. وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِيِّ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى. یہ بھی ایک اعتراض کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی عبارت دکھاتے ہیں جس میں عامل لفظی ہے. عامل کیا ہے؟ لفظی ہے. اس کے باوجود آپ مدینہ آپ کو سر درد ہو رہا ہے؟ ادھر توجہ کریں، جب میں ترجمہ کر رہا تھا ادھر دیکھا کریں.
عامل لفظی ہے اس کے باوجود وہ مبتدا ہے. عامل کیا ہے؟ جیسے بحسبک درہم بولتے ہیں عربی لوگ. تجھے اتنا درہم کافی ہے، اتنے پیسے کافی ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ بحسبک درہم. اس کی ترکیب میں ہم یوں بولتے ہیں با حرف جر زائدہ حسبی مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا. کیا بولتے ہیں اس کو؟ اور درہمون کو اس کی کیا بناتے ہیں؟ خبر. تو ہوا اعتراض یہ ہے کہ بحسبکا میں آپ نے حسبکا کو مبتدا بنا دیا، اور حسبکا سے پہلے با حرف جر عامل ہے کہ نہیں، اور اس نے حسبی کا عمل کیا کہ نہیں کیا؟ عمل بھی کیا. عامل لفظی ہے، عمل کر رہا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا بنا رہے ہیں. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ با یہاں پر زائدہ ہے. با کیا ہے یہاں پر؟ زائدہ ہے، یعنی با حرف جر زائدہ، زائدہ بول کے ختم کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مبتدا وہ اسم ہے جو عامل لفظی سے کیا ہو، تو عامل لفظی سے مراد وہ عامل جو لفظی تو ہو، یعنی لفظوں میں نظر آتا ہو لیکن معنی میں اس کا اثر بھی پیدا ہو رہا ہو. معنی میں وہ اثر کرے. اور بحسبکا میں با معنوی طور پر کوئی اثر یعنی با کا معنی وہ ساتھ جو ہوتا ہے الصاق کے لیے، استعانت کے لیے اور ظرفیت کے لیے، جو بھی با کے معنی ہے ان میں سے کوئی معنی یہاں پر پیدا نہیں ہو رہا ہے. یعنی بحسبکا کا معنی یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ تیرے کافی کے ساتھ ہے، ایسا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بحسبکا میں با چونکہ معنوی طور پر کوئی اثر نہیں کر رہا ہے، اور عامل لفظی سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ عامل لفظی ہو اور معنوی طور پر اثر بھی کرتا ہو. معنوی طور پر تو ایسے عامل سے خالی ہونا مبتدا کے لیے ضروری ہے. اگر عامل ایسا ہو کہ عامل لفظوں میں تو ہو لیکن معنوی طور پر اس کا کوئی اثر، تو ایسے عامل سے مبتدا کا خالی ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے بحسبک درہم میں. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْعَامِلِ اللَّفْظِيِّ مَا يَكُونُ مُؤَثِّرًا فِي الْمَعْنَى. گویا کہ مصنف نے عامل لفظی سے مراد لیا وہ عامل جو مؤثر ہو کس میں؟ معنی میں. لِأَلَّا يَخْرُجَ عَنْهُ مِثْلُ بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ، تاکہ نہ نکلے مبتدا کی تعریف سے. انہو سے مراد اس سے، یعنی کس سے؟ مبتدا کی تعریف سے نہ نکلے. بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ جیسی مثال. ٹھیک ہے؟ پھر سے چلیے. مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے خالی ہو، اور تیسری قید ہے مسندن الیہ، ساتھ ہی ساتھ کیا ہو؟ مسند الیہ ہو. تو یہ کہہ کر کے کس چیز سے اعتراض ہے؟ تو کہتے ہیں یہ قید سے، اصل میں خبر سے اعتراض ہے کہ خبر کی بھی تعریف کیا ہوتی ہے؟ خبر وہ اسم ہے جو لفظی عامل سے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے ہی مبتدا کی جو دوسری قسم ہم پڑھیں گے وہ بھی لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے لیکن وہ مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ہذا کہاں کی عبارت مسند واحتراز به عن الخبری والثانی قسم المبتدئی. اس سے اعتراض خبر سے ہے اور مبتدا کی دو قسموں میں سے دوسری قسم سے. ثانی قسم المبتدئی کے کیا ترجمہ کریں گے؟ مبتدا کی دو قسموں میں سے دوسری قسم سے اعتراض ہے. الخارجی عن هذا القسم، جو اس قسم سے الگ ہے. فإنهما لا يكونان إلا مسندين، اس لیے کہ وہ دونوں یعنی خبر اور مبتدا کی دوسری قسم یہ دونوں نہیں ہوتے ہیں مگر کیا؟ صرف مسند ہی ہوتے ہیں، مسند الیہ نہیں ہوتے ہیں. تو ایک مبتدا کی یہ تعریف ہو گئی. الاسم بولیے المجرد عن العوامل اللفظیتی مسندن الیہ. ٹھیک ہے؟ تو معنی ہو جائے گا مبتدا وہ اسم ہے چاہے حقیقی ہو یا حکمی، یا لفظی ہو یا تقدیری. لفظی ہو یا مبتدا وہ اسم ہے چاہے لفظی ہو یا تقدیری جو عامل لفظی سے، ایسے عامل لفظی سے جو معنی میں اثر پیدا کرے. یہ قید لگانا، ایسے عامل لفظی سے جو معنی میں اور مسند الیہ ہو. یہ مکمل ہوئی مبتدا کی تعریف، پہلی قسم کی تعریف. دوسری قسم کہتے ہیں کہ مبتدا ایک ایسے صفت کے صیغے کو بھی کہا جاتا ہے. کس کے صیغے کو؟ صفت سے مراد یہاں پہ اسماء مشتقات یا جو اسماء مشتقات کے حکم میں ہے. جیسے اس میں منصوب، اس میں منصوب سمجھتے ہیں
ناگپور کی طرف نسبت کرتے ہوئے ناگپوری، مدینہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مدنی، مکی، یہ اگرچہ اس میں صفت اسماء مشتقہ میں سے، لیکن یہ حکماً کیا ہے؟ اسماء مشتقہ ہے، کیونکہ اس میں نسبت ہوتی ہے یا کے ذریعے سے۔ تو جیسے ضاربن معنی مارنے والا، یہ حقیقتاً اس میں مشتق ہے، اور مدنیون یہ حقیقتاً اس میں مشتق نہیں ہے، لیکن یہ بھی اس میں مشتق کی طرح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صفت سے یہاں مراد ہے اسماء مشتقہ، کہ مبتدا کبھی ایسی صفت کا صیغہ ہوتا ہے، ایسی صفت کا صیغہ ہوتا ہے جو حرف نفی یا حرف استفہام کے بعد آتا ہے۔ کس کے بعد آتا ہے؟ حرف نفی جیسے ما، لا، ہے نا، اور حرف استفہام جیسے حل، اس طرح کے معنی کے بعد آتا ہے، اس طرح کے الفاظ کے بعد آتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے وہ؟ اپنے بعد آنے والے اس میں ظاہر کو فعل کی طرح رفع کرے۔ اپنے بعد آنے والے اس میں ظاہر کو کیا کرے؟ جیسے ایک لفظ ہے زید قائم، زید مبتدا قائم خبر، ہوگی بات ختم۔ اور ایک لفظ ہے اقائم زید، کیا لفظ ہے؟ اقائم زید۔ تو اس میں آپ ایک ترکیب تو یوں کر سکتے ہو کہ حمزہ استفہام قائم خبر مقدم اور زید مبتدا ہے، ایک ترکیب یہ کر سکتے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری ترکیب یہ کر سکتے ہو کہ قائم ایسا صفت کا صیغہ ہے جو کس کے بعد واقع ہے؟ حرف استفہام۔ اور زیدن پر جو رفع ہے وہ عامل لفظی سے خالی ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ سے کہ قائم نے قامہ کا عمل کرتے ہوئے اپنے فاعل کو کیا کر دیا؟ رفع کر دیا۔ تو زیدن میں عامل کو لفظی مانو، زیدن میں عامل کو کیا مانو؟ یعنی اس کا عامل کون؟ قائم۔ اس کا عامل کون؟ قائم۔ تو ہو جائے گا قائم اس میں فاعل اور زیدن اس کا فاعل۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قائم اس میں فاعل یہ مبتدا کی دوسری قسم ہو جائے گی، قائم اس میں فاعل مبتدا کی دوسری قسم ہو جائے گی، اور زید اس کا فاعل ہو جائے گا، اور پھر جملہ اس میں خبریہ ہو جائے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن تو زیدن قائم، قائم زیدن میں حمزہ استفہام قائم اس صفت کے صیغے سے پہلے حمزہ استفہام کا ہونا یا حرف نفی کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کیونکہ تاکہ یہ پابندی برقرار رہے، اس اسم کی پہلے لفظ سے پابندی برقرار رہے، اور یہ سمجھ میں آیا کہ اس کا تعلق آگے سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے، اور یہ مستقل ایک اسم کے طور پر ہے، بطور معمول نہیں ہے بلکہ بطور عامل ہے۔ اس بات کو برقرار رکھنے کے لیے نحویوں نے کس کی قید لگائی ہے کہ اس سے پہلے حرف نفی ہو یا حرف اس کا پیچھے سے تعلق ہو، آگے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لیکن جب دونوں سیم سے میں نے مبتدا واحد اور خبر جو اس کے بعد صفت کا صیغہ اور اس کے بعد آنے والا اس میں ظاہر، دونوں اگر برابر ہو، دونوں واحد ہو یا دونوں تثنیہ ہو یا دونوں جمع ہو، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہے، چاہے تو اس کو مبتدا خبر مانیے، بولیے ہاں، اس یا عامل اور صفت کا صیغہ مانیے، یعنی زیدن قائم، قائم زیدن میں، یہ صورت میں قائم زیدن میں آپ چاہیں تو زیدن کا اعراب قائم کی وجہ سے مانیں اور قائم کو مبتدا کی دوسری قسم مانیں، اور چاہیں تو قائم کو خبر مقدم مانیں اور زید کو مبتدا مان لیں، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ لیکن اگر یوں کہیں ہم اقائم الزیدان، اقائم الزیدان، کیا کہا ہم نے؟ اقائم الزیدان، تو اس کو طے ہے کہ مبتدا خبر نہیں بنا سکتے آپ، کیونکہ مبتدا اور خبر میں کیا ضروری ہے؟ مطابقت ضروری ہے، اور یہاں پہ مطابقت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے آپ کہیں اقام الزیدان، کیا کہتے ہیں آپ؟ قامہ واحد لاتے ہیں نا، اور اس کا فاعل یعنی فعل کا فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ واحد آئے گا۔ ایسے ہی یہاں پہ اقام الزیدان اور اقائم الزیدان، تو اس کو مبتدا خبر نہیں بنانا پڑے گا بلکہ قائمن کو مبتدا کی دوسری قسم بولیں گے، قائمن کو کیا بولیں گے؟ دیکھیے کہتے ہیں اب اس صفت یا صفت کا صیغہ سواء کانت مشتقتن، چاہے وہ کیا ہو؟ اس میں مشتق ہو، کا ضارب و مضروب و حسن، جیسے ضارب، مضروب اور حسن ایک اس میں فاعل، ایک اس میں مفعول، ایک صفت مشبہ کا صیغہ، او جاریتن مجراہا، یا اس کی جگہ پر کیا ہو؟ قائم ہو، یعنی صفت کا صیغہ نہ ہو، اس میں مشتق نہ ہو بلکہ اس میں مشتق کی جگہ پر، کا قریشی، جیسے یعنی اس میں منصوب، قریشی سے مراد کیا ہے؟ اس میں منصوب، خیر
ایسا صفت کا صیغہ الواقعۃ جو واقع ہو بعد النفی، کیا لفظ ہے؟ بعد النفی، تو نفی سے پہلے حرف لگے آ گیا کہ حرف نفی کے بعد، کما ولا، حرف نفی جیسے ما اور لا ہے، او الف الاستفہام، یا کس کے بعد؟ الف استفہام سے مراد اعتراض ہوا کہ صرف الف استفہام کیا؟ تو کہا نہیں، وَنَحْوِهِ، الف استفہام اور اس کے مثل کہل، وما، ومن، یعنی استفہام کے معنی پر دلالت کرنے والا لفظ ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ لفظ واقع ہو۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں وَعَنْ سِيبْوَيْهِ جَوَازُ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِفْهَامٍ وَنَفْيٍ مَعَ قُبْحٍ۔ امام سیبوی سے یہ بات مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مبتدا کی جو دوسری قسم میں آپ قید لگا رہے ہو، کس چیز کی؟ کہ حرف نفی حرف استفہام کے، تو ایسا ضروری اگر حرف نفی حرف استفہام کے بعد نہ ہو، ڈائریکٹ وہی صفت کا صیغہ ہو اور بعد والے اسم ظاہر کو رفع کرے، تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ مبتدا کی دوسری قسم کہلائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ اس سے پہلے حمزہ استفہام ہو یا حرف نفی ہو، لیکن حمزہ استفہام اور حرف نفی کا ہونا اچھا ہے، نہ ہو تو بھی جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ وہ عبارت بولنا جائز ہے لیکن کیسے جائز ہے؟ اور امام اخفش نے تو کہا کہ حرف استفہام اور حرف نفی نہ ہو اور وہ اسم صفت کا صیغہ بعد والے اسم کو رفع کرے، تو یہ تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ وہاں پہ عامل مانا جا رہا ہے نا اس صفت کے صیغے کو، کیا مانا جا رہا ہے؟ یعنی قوی مانا جا رہا ہے اس کو، اور بعد والے اسم کو کیا مانا جا رہا ہے؟ معمول، اس سے کم تر مانا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حرف استفہام حرف نفی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے، ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور امام سیبوی کیا کہتے ہیں؟ نہ ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور جمہور کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اگر نہ ہو تو صفت کا صیغہ مبتدا کی دوسری قسم نہیں بن پائے گی۔ صفت کا صیغہ مبتدا کی دوسری قسم بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کے بعد واقع ہو؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ وَعَنْ سِيبْوَيْهِ جَوَازُ الْإِبْتِدَاءِ بِهَا، اور امام سیبوی سے صفت کے صیغے سے جواز ابتداء کی روایت مروی ہے، من غیر استفہام و نفی، بغیر حرف استفہام اور حرف نفی کے، مع قبح، لیکن کیسے؟ کراہت کے ساتھ۔ وَالْأَخْفَشُ يَرَى ذَلِكَ حَسَنًا، اور امام اخفش تو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہتر سمجھتے ہیں۔ وَعَلَيْهِ قَوْلُ الشَّاعِرِ، کہتے ہیں انہی کے مذہب پر، یعنی امام اخفش کے مذہب پر ہی شاعر کا یہ مصرع ہے کہ فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُمْ، فَخَيْرٌ نَحْنُ، اصل میں ہونا چاہیے نحن خیرٌ، ہم کیا ہیں؟ بہتر ہیں لوگوں کے نزدیک، منکم، تم لوگوں سے، یعنی تم سے زیادہ لوگوں کے نزدیک بولیے ہم بہتر ہیں۔ تو عبارت تھی نحن خیر عند الناس، نحن عند الناس خیر منکم، کیا عبارت تھی؟ نحن خیر منکم۔ اس کو شاعر نے کہا ہے فخیر نحن عند الناس منکم۔ اب اگر آپ یوں بولو کہ خیرن جو ہے خبر مقدم ہے اور نحن مبتدا ہے، کیا بولیں آپ اس کو؟ اس طرح اگر آپ بولیں تو یہاں پہ پرابلم یہ ہوگا، خرابی یہ لازم ہے کہ خیرن اس میں تفضیل ہے اخیر سے، خیرن کیا ہے؟ اور اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقے سے ہوتا ہے، اس میں سے ایک طریقہ ہے من کے ذریعے سے، من جس پر داخل ہوتا ہے وہی اس کا معمول کہلاتا ہے، وہی اس کا کیا کہلاتا ہے؟ تو خیرن اس میں تفضیل کا معمول کہاں ہے؟ دیکھیے شعر میں دیکھیے کہاں ہے؟ آخر میں ہے نا، یعنی خیرن اور نحن عند الناس کے بعد کیا ہے؟ منکم، یعنی خیرن اس میں تفضیل کا جو عامل اس میں تفضیل ہے اور اس کا جو معمول ہے، دونوں کے درمیان فاصلہ ہوا۔ اچھا ایک بات یہ، دوسری بات یہ سمجھیے کہ اس میں تفضیل عامل ضعیف ہے، اس میں تفضیل کیا ہے؟ عامل ضعیف ہے، اسی لیے اس کے وہ فاصلے کو برداشت، خاص کر کے فاصلہ جب اجنبی کا ہو، کس کا ہو؟ اپنے لوگوں کا فاصلہ ہو تو برداشت کرے گا، اجنبی کا فاصلہ ہو تو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم خیرن کو خبر بنائیں، خیرن کو کیا بنائیں تو اس سے قوی چیز کیا ہے؟ مبتدا، تو مبتدا اس سے قوی کا فاصلہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا فاصلہ ہو جائے گا، اس کا تابع نہیں رہے گا نا، بلکہ وہی اصل ہو جائے گا، خبر مبتدا اصل ہو جائے گی۔ تو پھر منکم اور خیرن عامل معمول کے درمیان نحنو جیسے مبتدا کا کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یوں کہہ دیں کہ خیرن جو ہے صفت کا صیغہ عامل ہے، صفت کا صیغہ، اور نحنو اس کا معمول ہے، اور منکم بھی اس کا معمول ہے،
منکم بھی اس کا کیا ہے؟ تو اب فاصلہ ہوا بھی تو کس کا ہوا؟ اس کے معمول کا ہی ہوا نا. فاصلہ ہوا بھی تو کس کا ہوا؟ تو یہ فاصلہ چل جائے گا، لیکن یہ الٹا والا فاصلہ نہیں چلے گا کہ نحنو کو مبتدا بنا دیا جائے. تو یہاں پہ طے ہے. امام اخفش کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ خیرن صفت کا صیغہ ہے، لیکن یہ خبر نہیں ہے بلکہ مبتدا ہے. اور نحنو جو ہے خیرن کا کیا بنے گا یہاں پہ؟ معمول بنے گا. کیا بنے گا؟ معمول بنے گا. تو یہاں پہ دیکھیے اس سے پہلے حمزہ استفہام ہے کیا؟ نہیں. حرف نفی ہے کیا؟ اور یہ استعمال کیا ہے؟ معتبر شاعر نے. یہ مصرع کس کا ہے؟ تو معتبر شاعر کے نزدیک بھی گویا کہ بغیر حرف استفہام کے. جی ہاں سمجھ گئے بات کو. کہتے ہیں فخیر مبتدا، یہاں پہ خیر مبتدا ہے، وَنَحْنُ فَاعِلُهُ، اور نحنو کیا ہے؟ فاعل ہے. وَلَوْ جُعِلَ خَيْرٌ خَبَرًا النَّحْنُ، اور اگر خیرن کو نحنو کا کیا بنا دیا جائے؟ فاعل خبر بنا دیا جائے. لَفَصَلَ بَيْنَ اسم التفضیل وَمَعْمُولِهِ الَّذِي هُوَ مِن بِأَجْنَبِيٍّ، تو اس میں تفضیل اور اس کے معمول کے درمیان من، اس کے معمول جو من ہے اس کے درمیان کیا ہو جائے گا؟ فاصلہ ہو جائے گا. بے اجنبی جن، کس کا؟ اجنبی کا. وہ غیر جائز، اور یہ بات جائز نہیں ہے. لضعف عمل ہی، اس میں تفضیل کے عمل کے ضعیف ہونے کی وجہ سے. بخلاف ما لو کانا فاعلا، بخلاف اس صورت کے جبکہ نحنو اس کا کیا ہو جائے؟ لکونی کل جزئی، اب وہ اجنبی نہیں ہوگا بلکہ فاعل جو ہے اپنے عامل کا کیا ہو جاتا ہے؟ جز ہو جاتا ہے. لکونی کل جزئی، اس کے جز ہو جانے کی وجہ سے. رافعۃ للظاہر، وہ صفت کا صیغہ اپنے بعد والے اس میں ظاہر کو کیا کر رہا ہو؟ رفع کر رہا ہو. اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.